قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا گیا والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن اعمال برحق ہے. فمن ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون، جن کے ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا کامیاب و کامران وہی ہوں گے. ومن خفت موازینه فأولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، اور جن کے عمل کا پلڑا ہلکا ہوگا تو یہ وہی لوگ ہیں جو خسارے، نقصان اور ٹوٹے کے اندر مبتلا ہوں گے اور جہنم کے حوالے ان کو کیا جائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پس پردہ تشریف فرما ہماری مائیں بہنیں اور عزیزہ طالبات، ہم سب کے لیے آج کا دن اس اعتبار سے سعادت و خوش نصیبی اور خوش بختی کا باعث ہے کہ باری تعالی اس مدرسے کی برکت سے ایک ایسی روح پرور، ایمان افروز دینی مجلس و محفل میں شرکت کی سعادت میسر فرما رہے ہیں، جس کو اگر ایک طرف اللہ کے پاک کلام سے نسبت حاصل ہے تو دوسری طرف سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ سے بھی یہ مجلس منسوب ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے درمیان چند خوش نصیب بھائیوں کے سروں پر اعزاز و اکرام کی دستار باندھی گئی. یہ وہ نیک بخت اللہ کے بندے ہیں جن کے سینوں کو باری تعالی نے اپنے کلام ہدایت کی حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے، چنا ہے. یعنی یہ وہ خوش نصیب بھائی ہیں جو حافظ قرآن اللہ کی توفیق سے بنے ہیں. اللہ تعالی ہمارے ان عزیز بھائیوں کے علم میں اور عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائیں. ان کو قرآن پاک کا بہترین حافظ و قاری، عالم بعمل، دین کا داعی اور مبلغ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں. اسی طریقے سے آپ نے ابھی سنا کہ ہمارے سامنے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ ارشاد عالی ذکر کیا گیا
جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے صحیح ترین مجموعے کا آخری حصہ ہے، یعنی صحیح بخاری میں ذکر کردہ آخری حدیث اس موقع پر آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس مدرسے کے زیر انتظام جہاں لڑکوں کو قرآنی اور نبوی علوم سے آراستہ کیا جاتا ہے، وہیں بچیوں اور لڑکیوں کے لیے بھی دین کی معقول اور معیاری تعلیم کا بندوبست ہے۔ اس مدرسے کے زیر انتظام تعلیم حاصل کرنے والی بہنوں نے اللہ کے کرم اور اس کی توفیق سے درس نظامی کی تکمیل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سال ہماری عزیزہ بہنوں کو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مختلف احادیث طیبہ کو پڑھنے کا اور سمجھنے کا موقع میسر فرمایا ہے، اور انہوں نے اس مدرسے کے پاکیزہ ماحول میں رہتے ہوئے اپنے اساتذہ کرام کے ذریعے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے ہدایت و نصیحت سے لبریز جملوں کو پڑھنے کا سلیقہ سیکھا، سمجھنے کا سلیقہ سیکھا، اور عمل کے جذبے سے ہماری وہ عزیز بہنیں سرشار ہوئیں۔ اس اعتبار سے جس طرح حافظ قرآن بننے والے بھائی مستحق مبارکباد ہیں، ایسے ہی درس نظامی کی تکمیل کرنے والی طالبات بھی مستحق مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالی نور علم سے ہماری ان بہنوں کے سینوں کو منور فرمائیں، اور جو روشنی قرآنی اور نبوی علوم کی شکل میں اس مدرسے میں رہتے ہوئے ان بہنوں نے حاصل کی ہے، اللہ اسی روشنی میں زندگی گزارنا ان کے لیے سہل اور آسان فرمائے۔ یہ مجلس اس اعتبار سے بڑی مبارک اور رفیع المرتبت ہے کہ اس کو نسبت اللہ کے کلام سے بھی حاصل ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ سے بھی حاصل ہے۔ جس طرح قرآن مقدس کی تکمیل پر کی جانے والی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں، ایسے ہی صحیح بخاری کی تکمیل پر جو دعائیں باری تعالیٰ کی بارگاہ میں کی جاتی ہیں، مشائخ کے تجربات یہ بتاتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کر پاتی۔ اللہ نے یہ مبارک موقع ہمیں میسر فرمایا ہے، بار بار اس طرح کے مواقع نصیب نہیں ہوتے۔ ایسی پاکیدہ مجلسوں میں شرکت کو غنیمت جاننا چاہیے اور قدردانی کے جذبے سے اپنے دلوں کو سرشار رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور قرآن و سنت سے حقیقی اور گہری وابستگی کی دولت سے باری تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اس موقع پر ہم اپنی عزیزہ طالبات سے یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ نے درس نظامی کی تکمیل کر کے یقیناً اللہ کی توفیق سے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، اور باری تعالیٰ نے آپ کو بڑے شرف سے نوازا ہے، لیکن علوم قرآن و سنت کی حاملہ بننے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داریاں پہلے کے مقابلے میں بڑھ گئیں۔ اب آپ کو اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے سماج و معاشرے میں
ایک مثالی مومنہ کا کردار ادا کرنا ہوگا، ایک ایسی خاتون کا رول پلے کرنا ہوگا جس کے طریقے زندگی کو دیکھ کر، جس کے اطوار و عادات، اخلاق و کردار کو دیکھ کر سماج و معاشرے کی دوسری مائیں بہنیں اپنی زندگی کے رخ کو صحیح راستے کے اوپر ڈال سکیں۔ آپ کی زندگی قرآنی تعلیمات کی ترجمان ہونی چاہیے، آپ کی زندگی نبوی ہدایات کی آئینہ دار ہونی چاہیے، آپ کی زبان پر پاکیزگی ہو، آپ کے کردار کے اندر بلندی ہو، آپ کے اخلاق کے اندر حسن ہو، اور علم کا جو نور آپ نے اس مدرسے میں رہتے ہوئے اساتذہ کے ذریعے حاصل کیا ہے، اس سے آپ نہ صرف یہ کہ اپنے گھر کو منور کرنے والی ہوں، بلکہ آس پاس اور خاندان کے لوگوں تک نور علم کا فائدہ پہنچنا چاہیے، روشنی پہنچنی چاہیے۔ جو آپ نے پڑھا ہے اس کو دوسروں تک منتقل کرنے کی فکر و کوشش کی جائے۔ 4 سال 5 سال مدرسے میں زیر تعلیم رہتے ہوئے جو علوم آپ نے حاصل کیے، زندگی گزارنے کے جو آداب آپ نے سیکھے، جو سلیقہ آپ کو میسر ہوا، ساری زندگی انہی اسلامی آداب کے مطابق روز و شب گزارنا ہے، اور اپنے گھر میں زندگی گزارنے والے افراد کو بھی قرآن و سنت کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کا عادی اور پابند بنانے کی فکر و کوشش کرنی ہے، اور علم کے اس نور کو عام کرنے کی جستجو کرنی ہے جو اس مدرسے میں زیر تعلیم رہنے کی برکت سے آپ کو حاصل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو گھر اور سماج و معاشرے کے ماحول کو تبدیل کرنے میں اہم کردار کا حامل بنایا ہے۔ اگر خواتین امت اچھی سوچ اور اچھی فکر کی حامل ہوں، اچھے جذبات رکھنے والی ہوں، تو ان کے گہوارے میں پرورش پانے والی جو نسل ہوتی ہے وہ بھی دینی اور ایمانی سوچ اور جذبات کی حامل بنتی ہے، اور صحیح رخ پر زندگی گزارنے کی عادی بنتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرد حضرات گھر اور سماج کے ماحول کو تبدیل کرنے میں وہ کردار نہیں ادا کر سکتے جو گھر کی خواتین ادا کر سکتی ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ مائیں بہنیں جن کو اللہ نے دولت قرآن سے، دولت علوم قرآن و سنت سے سرفراز فرمایا ہے، مالا مال فرمایا ہے۔ بڑے شرف سے اللہ نے ان کو نوازا ہے۔ انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے، اور عملی زندگی میں اپنے آپ کو ایک بہترین خاتون کے طور پر پیش کرنے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کا کردار ایسا ہو کہ آپ کے والدین بھی آپ سے خوش ہوں، اہل خانہ بھی آپ سے خوش ہوں۔ آپ اپنے گھر کو چھوڑ کر شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے جائیں تو شوہر کے حقوق کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرنے والی ہوں، اپنے جذبہ خدمت کے ذریعے، جذبہ اطاعت کے ذریعے شوہر اور شوہر کے گھر والوں کی محبت کو بھی اپنی طرف کھینچنے والی ہوں۔ عالمہ ہونے کی حیثیت سے یہ جذبہ اور خیال کبھی کسی بہن کے دل کے اندر نہ آنا چاہیے کہ میں دوسروں سے برتر ہو گئی، دوسروں سے فائق ہو گئی، دوسروں سے میرا رتبہ اور درجہ بڑھ گیا۔ اگر اپنے اندر تفوق، تعلی اور برتری کا یہ احساس پیدا ہوگا تو پھر حق تلفیاں ہونے لگیں گی۔
پھر دوسروں کے حقوق کو ضائع کیا جانے لگے گا، پھر ناانصافی ہونے لگے گی، پھر ایسے اعمال سرزد ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کے خلاف ہیں۔ ہماری عالمہ بہنوں کے ذریعے اس طرح کا کوئی عمل صادر نہ ہونا چاہیے، ورنہ اس سے عالمہ کا جو طبقہ ہوتا ہے اس طبقے کے اوپر بھی حرف آتا ہے، آنچ آتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ رخصت ہو کر جس گھر میں جائیں اس میں نہ کوئی مرد عالم ہو اور نہ کوئی خاتون عالمہ ہو، تنہا آپ ہی اس گھر کے اندر عالمہ ہونے کی حیثیت سے زندگی گزار رہی ہوں، تو آپ کو قطعاً یہ نہیں سمجھنا ہے کہ میں مردوں سے بھی برتر ہوں اور خواتین سے بھی بلند رتبہ ہوں، اس لیے کہ اللہ نے مجھے زیور علم سے آراستہ کیا۔ یقیناً علم کی شکل میں ایک اعلیٰ شرف اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے کو دوسروں کے مقابلے میں برتر تصور کیا جائے۔ بڑوں کو بڑا سمجھا جائے گا، ان کے احترام و عظمت کا جذبہ دل کے اندر رکھنا ہوگا، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی۔ جو جتنی تواضعانہ شان کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کو اتنی ہی رفعت و سربلندی عطا فرماتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے عجز و انکساری کو اختیار کرتا ہے، تواضع اور مسکنت کو اپناتا ہے، اللہ کی جانب سے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اتار دی جاتی ہے، اس کو عزت و رفعت اور سربلندی عطا کر دی جاتی ہے۔ اس لیے ہماری بہنوں کو یہ سبق اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو گھر والوں کے درمیان، سماج و معاشرے میں ہر اعتبار سے نافع اور مفید بنانے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے حفاظ کرام بھائیوں کے مستقبل کو بھی تابناک اور روشن فرمائیں، اور ہماری عالمہ بہنوں کے مستقبل کو بھی اللہ تعالی تابناکی سے سرفراز فرمائیں، جلا پیدا فرمائیں۔ جہاں یہ حفاظ کرام بھائی اور عالمہ بہنیں مستحق مبارکباد ہیں، وہیں ان کے اساتذہ کرام بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں، کیونکہ اساتذہ کا بہت بڑا کردار ہوا کرتا ہے طلبہ کو کامیابی کی منزل تک پہنچانے میں۔ اور پھر یہ مدرسہ تجوید القرآن، جس کے ذریعے اللہ نے ان بچوں اور بچیوں کو نعمت قرآن و سنت سے آراستہ ہونے کا موقع میسر فرمایا، اس کا مقام و مرتبہ بھی ہماری اور آپ کی نگاہ میں بہت عظیم ہونا چاہیے۔ یہ مدارس حقیقتاً اسلام کے وہ مضبوط قلعے ہیں جن سے وابستگی کی برکت سے اللہ تعالی امت مسلمہ کے دلوں میں دینی اور ایمانی جذبات کو راسخ فرماتے رہتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا اس طرح کے مدارس و مکاتب سے جتنا زیادہ ربط و تعلق ہوگا، ہم ان مدارس کے ذریعے عام کیے جانے والے علوم سے جتنا زیادہ استفادہ کرنے کی کوشش و فکر کریں گے، دینی اور ایمانی جذبات ہمارے رگ و ریشے میں اور ہماری نسلوں کے ذہن و دماغ میں اسی درجہ سرایت کرتے چلے جائیں گے، پروان چڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بھی ہمہ جہت ترقیات سے مالا مال فرمائیں۔ مدرسے کے منتظمین، اساتذہ، طلبہ، معاونین و محبین سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور اہل علاقے کو مدرسے کا حق ادا کرنے کی، اس کی ضروریات کی تکمیل میں
بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق باری تعالی میسر فرمائے، نصیب فرمائے۔ ہمارے سامنے صحیح بخاری کی آخری حدیث پڑھی گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مقدس کے بعد جس کتاب کو سب سے زیادہ عظمت و رفعت عطا کی گئی وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کا یہی مجموعہ ہے، جس کو صحیح بخاری یا بخاری شریف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے ایسے اخلاص کے ساتھ، ایسی لگن کے ساتھ، ایسی دلچسپی، ذوق و شوق اور حب رسول کے جذبے کے ساتھ اس مجموعے کو مرتب فرمایا کہ اللہ نے روز اول سے اس کو جو قبولیت عطا فرمائی وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اس قبولیت میں اضافہ تو دیکھنے میں مل رہا ہے، کمی نہ کسی زمانے میں دیکھی گئی اور نہ صبح قیامت تک دیکھی جا سکتی ہے، اس لیے کہ نسبت اس مجموعے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک سے اللہ تعالی نے انتخاب فرمایا تھا حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا اس میدان میں کام کرنے کے لیے۔ حافظے کے اعتبار سے ایسی صلاحیت ان کو عطا فرمائی، دیانت و امانت کے اعتبار سے ایسے مقام بلند پر ان کو فائز فرمایا، ورع و تقوی کے اعتبار سے ایسی امتیازی صفات ان کو مرحمت فرمائی کہ انسانوں کے مجمع میں امام بخاری رحمہ اللہ منفرد، یکتا اور ممتاز دکھائی دیتے۔ حدیث پاک سے دلچسپی کا یہ عالم کہ محض 10 برس کی عمر میں 70,000 سے زائد احادیث سند و متن کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ کو زبانی یاد تھی۔ 16 سال کی عمر کو پہنچے تو اپنے زمانے کے جو جلیل القدر محدثین تھے، جن میں وکی ابن الجراح بھی تھے، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تھے، ایسے جلیل القدر محدثین کی جو کاپیاں تھیں جن میں احادیث کا مجموعہ موجود تھا، کاپیوں کی کاپیاں حفظ ہو چکی تھی امام بخاری رحمہ اللہ۔ 6 لاکھ سے زائد احادیث حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کو زبانی یاد تھی، اور حافظہ ایسا غضب کا اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا کہ حدیث پڑھتے ہوئے کوئی زیر و زبر کی غلطی کر کے گزر جائے ممکن نہیں تھا۔ حدیث نقل کرنے والے روات کے ناموں میں ذرہ برابر بھی تبدیلی ہو جائے امام بخاری رحمہ اللہ کے سامنے ایسا ممکن نہیں تھا۔ ایک بڑے محدث تھے، محدث داخلی رحمہ اللہ، ان کی مجلس حدیث جمی ہوئی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس مجلس میں تشریف فرما تھے، نوعمر تھے، انہوں نے حدیث پاک بیان فرمائی، اور جن واسطوں سے حدیث پاک ان تک پہنچی تھی ان واسطوں کو ذکر کیا۔ ان میں ایک واسطہ زبیر نام کا تھا۔ محدث رحمہ اللہ نے ابو الزبیر نقل فرمایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ حضرت میری معلومات کے مطابق راوی کا نام غلط پڑھا گیا ہے، ابو الزبیر ہونا چاہیے، آپ نے زبیر ذکر فرمایا۔ اس وقت محدث صاحب کو اپنے علم پر اعتماد تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے صحیح کہا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے نرمی کے ساتھ فرمایا کہ مجھے اصرار نہیں ہے
آپ اپنی کاپی سے مراجعات فرما لیجئے، اس میں دیکھ لیجئے، اگر میری بات غلط ہوگی تو میں آپ کی بات تسلیم کروں گا، اور اگر میری بات صحیح ہوگی تو آپ اس کو درست مان لیجئے گا۔ چنانچہ جب مراجعات کی گئی تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو تنبیہ فرمائی تھی وہ درست ثابت ہوئی۔ اس طرح کے نہ جانے کتنے واقعات ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غضب کا حافظہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کو عنایت فرمایا تھا۔ ان کے اخلاص، دلچسپی اور ذوق و شوق ہی کا یہ نتیجہ تھا کہ اللہ نے ان کے ذریعے جمع کردہ پیغمبر علیہ السلام کی احادیث طیبہ کے اس مجموعے کو بے نظیر و بے مثال قبولیت سے مالا مال فرمایا۔ خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے اور بندیاں جن کو احادیث طیبہ پڑھنے کی، پڑھانے کی، سننے کی، سنانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی اور عمل کرنے کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ یہ شرف انسان کو صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے میسر ہو سکتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے اس مجموعے کے اختتام پر جو باب قائم فرمایا ہے، اس کا جو عنوان ہے، عنوان کا تعلق وزن اعمال کے ساتھ ہے۔ یعنی انسان جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر اور پیش ہوگا تو اسے اپنے اعمال کے محاسبے سے گزرنا ہوگا۔ جو کچھ دنیا میں اس نے کیا ہوگا اس کے بارے میں جانچ ہوگی، دیکھا جائے گا کتنے اچھے کام کیے ہیں، کتنے برے کام کیے ہیں، اچھے کاموں کا اجر ملے گا اور برے کاموں کی سزا ملے گی۔ انسان کو دنیا کی زندگی کو امتحان تصور کرنا چاہیے۔ یہ زندگی اگر شریعت و سنت کے مطابق گزرے گی تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت جب اعمال و اقوال کا وزن ہوگا تو پلڑا جھکا ہوا ہوگا، سرخروئی اور سربلندی انسان کا مقدر بنے گی، اور اگر دنیا کی یہ زندگی شریعت و سنت کے خلاف گزرے گی تو میزان عمل میں پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اوپر اٹھ جائے گا، اور پھر انسان کو ندامت و شرمندگی اور ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے اخیر میں باب قائم کرنے کے لیے اس عنوان کو منتخب کر کے یہ پیغام دیا کہ جس طرح آج ہماری یہ کتاب آخری ورق پلٹ رہی ہے، ایسے ہی ہر انسان کی زندگی کا بھی آخری ورق پلٹنا ہے، اور جب انسان کی زندگی کا آخری ورق پلٹے گا تو اسے اپنے اعمال کے محاسبے کے دور سے گزرنا ہوگا۔ جیسے اس کتاب کے اخیر میں وزن اعمال کا تذکرہ ہے، ایسے ہی انسان کو اپنی زندگی کے آخری پائیدان میں وزن اعمال کے مرحلے سے گزرنا ہوگا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، قیامت کے دن ہم انصاف قائم کرنے کے لیے ترازو قائم کریں گے اور کسی انسان پر ذرہ برابر بھی ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کیسا ہی عمل لے کر آئے ہم اس کے سامنے پیش کر دیں گے، اور حساب و کتاب کرنے کے لیے ہماری ذات کافی ہے۔
اس آیت مبارکہ کو پیش کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت فرمایا ہے کہ اس دن انسانوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اس کو ثابت کرنے کی ضرورت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس لیے محسوس کی کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں جانتے تھے جو اعمال و اقوال کے وزن کا انکار کرتے ہیں۔ معتزلہ سے تعلق رکھنے والے فرقے تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ آخرت میں اعمال و اقوال کا وزن کیسے ہوگا؟ وہ ہر جگہ عقلی گھوڑے دوڑایا کرتے ہیں، جو بات عقل میں آتی ہے اسے تسلیم کرتے ہیں، جو عقل میں نہیں آتی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کی دنیا میں بھی اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جن کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، حلق سے یہ بات نہیں اترتی کہ اعمال و اقوال کا وزن کیسے ہوگا۔ انسان نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، حج کیا، کسی کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کی، کسی کے حقوق کو ادا کیا، تو یہ تو ایک عمل ہے، اس کا وزن کیسے ہوگا؟ وزن اس کا ہوتا ہے جس کا کوئی جسم ہوتا ہے۔ انسان اپنی زبان سے بول رہا ہے تو الفاظ فضا کے اندر تحلیل ہو رہے ہیں، ان الفاظ کا وزن کیسے کیا جائے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا چاہتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس نظریے کی تردید کرنا چاہتے ہیں اور آیت قرآنیہ کو پیش کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن روز محشر انسانوں کے اعمال و اقوال کا وزن ہوگا۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا گیا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ، اس دن وزن اعمال برحق ہے۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کے ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا کامیاب و کامران وہی ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور جن کے عمل کا پلڑا ہلکا ہوگا تو یہ وہی لوگ ہیں جو خسارے، نقصان اور ٹوٹے کے اندر مبتلا ہوں گے اور جہنم کے حوالے ان کو کیا جائے۔ قرآنی آیات کے ذریعے امام بخاری رحمہ اللہ نے ثابت کیا کہ انسانوں کے اعمال و اقوال کا وزن ہوگا۔ چنانچہ آگے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنْ، انسان کے اعمال و اقوال کا وزن کیا جائے۔ آج کے دور میں یہ سمجھنا قطعاً مشکل نہیں ہے کہ اعمال و اقوال کا وزن کیسے کیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اب ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ٹیمپریچر کو ناپ لیا جاتا ہے، حرارت و برودت کو ناپ لیا جاتا ہے، گرمی کو اور ٹھنڈک کو ناپ لیا جاتا ہے۔ انسان کے خون کے اندر کس کس طرح کے مادے پائے جا رہے ہیں، چند قطرے خون انسانی جسم سے لیا جاتا ہے اور دسیوں چیزیں اس کے ذریعے جان لی جاتی ہیں۔ فضا کے اندر نہ دکھائی دینے والی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو مختلف سانچوں کے ذریعے، مختلف معیار کے ذریعے، مختلف مقیاس کے ذریعے جان لیا جاتا ہے، جانچ لیا جاتا ہے۔ جب دنیاوی ٹیکنالوجی کے ذریعے نہ دکھائی دی جانے والی چیزوں کو ناپا جا سکتا ہے تو کیا اللہ انسانوں کے اعمال و اقوال کا وزن نہیں کر سکتے؟ ان کے لیے تو بہت آسان۔ اس لیے بغیر کسی تعویل کے یہ کہا جائے کہ اعمال و اقوال کا وزن ہوگا، اور اگر پھر بھی نہیں سمجھ میں آ رہی یہ بات تو تعویل کے ساتھ بھی سمجھایا جا سکتا ہے کہ اعمال و اقوال کے وزن کا مطلب یہ ہے
کہ جس نے عمل کیا ہوگا اس کا وزن کیا جائے گا، صاحب اعمال کا وزن ہوگا۔ اگر آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ عمل کا وزن ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب عمل کا وزن ہوگا۔ جس نے نماز پڑھی ہے اس کا وزن ہوگا، جس نے روزہ رکھا ہے اس کا وزن ہوگا۔ یا پھر یہ کہ اللہ نماز کو جسم عطا فرما دیں گے، روزے کو جسم عطا فرما دیں گے، دیگر اعمال کو اور اقوال کو جسم عطا فرما دیں گے، اور پھر ان کا اللہ وزن فرما لیں گے۔ دسیوں تعویلیں کی جا سکتی ہیں، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تعویلوں کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالی اعمال و اقوال کا وزن کرنے کے اوپر قادر ہیں۔ اس لیے انسان کو سوچ سمجھ کر اپنی زبان کا استعمال کرنا چاہیے۔ جو کچھ وہ اپنی زبان سے بولتا ہے، اللہ کے ریکارڈ میں ساری کی ساری چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں، اور ایک دن وہ آئے گا کہ اسے اپنی زبان سے ادا کیے ہوئے جملوں کے سلسلے میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے سوچو، پھر تولو، پھر بولو۔ یہ نہیں کہ جو جی میں آئے فوراً بولنا شروع کر دیا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ جو کچھ انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اللہ کی جانب سے مضبوط نگراں مقرر ہیں، جو اس کی زبان سے ادا ہونے والے جملوں کو محفوظ کرتے ہیں۔ اور پھر ایک دن وہ آئے گا کہ ساری کی ساری لسٹ اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے کچھ لغوی اور علمی تحقیقات ذکر فرمائی ہیں چند سطور میں، جن کا تذکرہ اساتذہ کرام نے طالبات کے سامنے کر دیا ہوگا، ان کا ذکر کرنے کی یہاں کوئی ضرورت بھی نہیں۔ اور پھر آخری حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے پیش فرمائی ہے۔ استاد ہیں امام بخاری علیہ الرحمہ کے احمد ابن اشکاب رحمہ اللہ۔ احمد استاد کا نام ہے، ان کے والد کا نام عبید اللہ ہے یا معمر ہے، اشکاب ان کا لقب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑی عجیب طرح کی مناسبتوں کا خیال اپنی اس کتاب کے اندر رکھا ہے۔ سب سے پہلی حدیث جس استاذ کے ذریعے سے نقل فرمائی ہے ان کا نام حمیدی ہے، اور سب سے آخری حدیث جس استاذ کے حوالے سے نقل فرمائی ان کا نام احمد ہے۔ حمیدی اور احمد ان دونوں ناموں کا مادہ حمد ہے۔ گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ فَلَهُ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا، اللہ ہی کے لیے ہر کام کے آغاز میں بھی حمد و ثنا اور ستائش ہے، اور ہر کام کے اختتام و تکمیل پر بھی اللہ ہی کی حمد و ثنا اور ستائش ہونی چاہیے۔ اور بھی کسی استاد کی روایت کو یہاں ذکر فرما سکتے تھے۔ یہی حدیث صحیح بخاری میں 3 جگہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے، لیکن ان استاذ کا انتخاب آخری حدیث کے لیے فرمایا، چونکہ پہلی حدیث جن استاذ سے نقل فرمائی ان کے نام کا مادہ بھی حمد پر مشتمل ہے، اور ان کے نام کا مادہ بھی حمد پر مشتمل ہے۔ اور ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ سب سے اخیر میں جس استاذ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث لی وہ احمد ابن اشکاب ہی ہیں۔ اساتذہ میں سب سے آخری استاد، اور خود احمد ابن اشکاب نے سب سے اخیر میں اپنے جس تلمیذ کے سامنے، شاگرد کے سامنے حدیث بیان کی وہ احمد ابن اشکاب ہی مصر میں رہا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان سے ملاقات کر کے واپس گئے ہی تھے، مصر سے نکلے بھی نہ ہوں گے کہ احمد ابن اشکاب رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا۔ امام بخاری نے بھی ان سے سب سے اخیر میں حدیث لی، اور انہوں نے بھی سب سے اخیر میں امام بخاری رحمہ اللہ کو حدیث سنائی۔ امام بخاری نے بھی اپنی صحیح کے سب سے اخیر میں ان کی روایت کو جگہ دی۔ ان کے استاد ہیں محمد ابن فضیل،
ان کے استاد ہیں عمارہ ابن قعقاع، ان کے استاد ہیں ابو زرعہ، اور ان کے استاد ہیں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے استاد ہیں سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ طبقہ صحابہ میں وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے سب سے بڑی تعداد میں پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کو محفوظ فرمایا اور امت تک منتقل فرمایا۔ 5000 سے زائد روایات صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمائی۔ سب سے پہلی روایت امام بخاری نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے نقل فرمائی، جو درایت کے میدان میں امامت کا درجہ رکھتے ہیں۔ اللہ نے ایسی فقہی بصیرت ان کو عطا فرمائی تھی اور ایسی دور اندیشی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمائی تھی کہ متعدد آیات مبارکہ ان کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ باب درایت کے امام مانے جاتے ہیں۔ آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل فرمائی، جو روایت کے باب میں صحابہ کے طبقے میں پہلے نمبر کی شخصیت ہے۔ امام بخاری نے اول درایت اور اخیر روایت دونوں کو جمع کر کے یہ پیغام دیا کہ حدیث کے میدان میں درایت اور روایت دونوں کی ضرورت ہے۔ درایت اور روایت دونوں درکار ہیں۔ اہل علم جانتے ہیں کہ درایت کا کیا مطلب ہے، روایت کا کیا مطلب ہے، گہرائی میں جانے کی ضرورت بھی نہیں اور وقت بھی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے ارشاد گرامی نقل فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ اشتیاق پیدا ہوگا سننے والوں کے دلوں میں کہ کون سے وہ دو کلمے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ شوق کو بڑھانے کے لیے ابھی ان کلمات کا تذکرہ نہیں کیا گیا، بلکہ مزید ان کی صفت بیان کی گئی، خفیفتان علی اللسان۔ یہ دو کلمے رحمان کو بہت محبوب ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں۔ مزید شوق پیدا ہوگا کہ ایسے کون سے دو کلمے ہیں جو اللہ کو محبوب بھی بہت ہیں اور زبان پہ ہلکے بھی بہت ہیں۔ فوراً انسان چاہے گا کہ وہ کلمے سامنے آئیں، لیکن ابھی بھی ان کلمات کا ذکر نہیں کیا گیا۔ شوق کو مزید بڑھانے کے لیے ایک دوسری صفت بیان کی گئی، ثقیلتان فی المیزان، کہ وہ دو کلمے میزان عمل میں بڑے وزنی اور بھاری ہیں۔ یہ جو جز ہے حدیث پاک کا ثقیلتان فی المیزان، اسی سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے دعوے کو ثابت کیا کہ انسانوں کے اعمال کا وزن ہوگا۔ تبھی تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کلمے میزان عمل میں بڑے وزنی اور بھاری۔ اب یہ صفات بیان کرنے کے بعد جب شوق سے انسان کا دل لبریز ہو گیا تو ان کلمات کو ذکر کیا گیا۔ جب شوق اور اشتیاق کے بعد کوئی چیز سامنے آتی ہے تو وہ اوقاف النفس ہوتی ہے، دل کے اندر اترتی چلی جاتی ہے۔ دو بول ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، لیکن میزان عمل میں بڑے وزنی اور بھاری ہیں۔ وہ کون سے دو کلمے ہیں جو در حقیقت کلام ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان دو کلمات میں اللہ کی تسبیح و تقدیس، پاکی، فضیلت و بزرگی کو بیان کیا گیا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، کبریائی کو اور شان رحمت کو اس جملے کے ذریعے بیان کیا جا رہا۔ جب انسان کے سامنے اللہ کی شان رحمت آتی ہے تو امید بنتی ہے کہ میں گنہگار ہوں، لیکن اللہ رحمان و رحیم ہے،
وہ میرے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور دامن رحمت میں، دامن عفو میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔ دوسرے جملے میں سبحان اللہ العظیم، اللہ کی شان جلال کو بیان کیا جا رہا ہے، اور جب انسان کے سامنے اللہ کی جلالت شان آتی ہے تو اپنے اعمال کو دیکھ کر انسان پر لرزہ اور کپکپی طاری ہوتی ہے کہ اللہ تو جلال کی شان سے مالا مال ہیں، عظیم المرتبت ہیں، قادر مطلق ہیں، گنہگاروں کو سزا دینے والے ہیں۔ تو پھر انسان کا دل اللہ کے خوف سے اور خشیت سے لبریز ہوتا ہے اور اس پر کپکپی طاری ہوتی ہے۔ رحمت کی امید اور عذاب کا خوف، یہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں۔ ایمان والے کو ایک طرف اللہ کی رحمت سے پر امید ہونا چاہیے اور دوسری طرف اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ جب امید اور خوف کے یہ دونوں جذبات انسانی زندگی کے اندر ہوں گے تو اس کی زندگی پھر سیدھے راستے کے اوپر چلتی رہے گی۔ صرف امید ہی امید ہو تو پھر وہ گرفت سے ڈرے گا نہیں، اور صرف ڈر ہی ڈر ہو تو پھر مایوسی کی طرف انسان چلا جائے گا، اور جب مایوسی کی طرف انسان چلا جاتا ہے تو پھر حوصلے پست ہو جاتے ہیں اور کام کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہو پاتا۔ امید اور خوف، یہ دونوں چیزیں انسانی دل کے اندر پائی جانی چاہیے۔ اس آخری جملے کے ذریعے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی درس دیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اتنے عظیم المرتبت بول ہیں اور جملے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرے گا، غفرت لہ ذنوبہ وإن كانت مثل زبد البحر، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے ان کلمات کے ورد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ کسی کا حق بھی اگر مار رکھا ہے تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کی وجہ سے سارے حق معاف ہو جائیں گے۔ پھر تو بہت آسان ہو جائے گا معاملہ کہ صبح سے شام تک حق مارا اور رات میں سونے سے پہلے 100 مرتبہ اس کی تسبیح پڑھ لی اور سارا دامن صاف ہو گیا۔ صغائر کی معافی ہوگی، حق تلفی اگر کسی کی ہے تو جب تک حق ادا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اللہ کی جانب سے معافی نہیں ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو کفارہ مجلس کے طور پر بھی بیان فرمایا ہے کہ جب مسلمان کہیں جمع ہو اور مجلس کا اختتام ہو تو اللہ کی تسبیح و تحمید پر مشتمل یہ جملے اپنی زبان سے ادا کرنے چاہیے۔ اگر مجلس میں کوئی اونچ نیچ ہوگی تو اللہ اس کو معاف فرمائیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی مناسبت سے صحیح بخاری کے اخیر میں اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا ہے کہ مجلس حدیث کا اختتام بھی ہو رہا ہے تو کفارہ مجلس کے عنوان سے موسوم اس حدیث کو اخیر میں ذکر کر دیا جائے تاکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر بھی عمل ہو جائے۔ باری تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اس مبارک مجلس سے استفادہ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کے لیے آسان فرمائیں اور ساری زندگی قرآن و سنت سے مربوط ہو کر اور جڑ کر ہمیں اپنے روز و شب گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔